بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جس پیار کی تلاش میں ہم اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، جان بوجھ کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی اندھی کھائی میں جا گرتے ہیں جس سے رہائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ پیار جو حاصل نہیں ہو سکتا، مل بھی جائے تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم نے دنیا میں ہی جنت پا لی ہو۔ بابا، وہ کیسی تھیں؟ اس کی بیٹی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ایسے انداز میں سوال کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بری طرح چونک گیا۔ کون؟ تم کس کی بات کر رہی ہو بیٹا؟ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اس نے دل کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے انجان بننے کی کوشش کی۔ اس کی فرین حسین بیٹی گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے دل میں برسوں سے جمع سوال لبوں پر آ گئے ہوں۔ بابا، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، بچی نہیں رہی، سب جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ ساری زندگی امی نے جس خیالی پیکر سے نفرت کرتے ہوئے آپ کی اپنی اور ہماری زندگی کو برباد کیے رکھا، وہ خیالی پیکر دراصل ایک زندہ حقیقت ہے۔ میں سب جان چکی ہوں بابا۔ رمشا میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری امی کا مزاج ذرا تیز ہے، انہیں جلد غصہ آ جاتا ہے، بس اسی لیے۔ نہیں بابا، اب آپ مجھے نہیں بہلا سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جو کوئی بھی ہے، آپ انہیں ابھی تک بھلا نہیں پائے۔ بابا پلیز ایک بار مجھے ان سے ملا دیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان میں ایسا کیا ہے کہ امی آج تک ان کے حوالے سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ پلیز بابا۔ اس کی بات سنتے ہی رمشا نے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلانے لگا، حتیٰ کہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کا چہرہ بھی، اور اس کی جگہ ایک اور چہرے نے لے لی، ایسا چہرہ جس میں آج بھی اس کی جان بستی تھی، ایسا چہرہ جسے دیکھنے کے بعد وہ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا تھا۔ بابا، بابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں بابا؟ بھائی دیکھیں نا بابا کو کیا ہو رہا ہے بابا۔ اور اس کے ساتھ چھوڑتی آنکھوں کے ساتھ جو آخری آواز اس نے سنی، وہ رمشا کی گھبرائی، بوکھلائی اور روتی ہوئی آواز تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ لگتا تھا کہ وقت اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی کہ خاندان کا سب سے حسین و جمیل نوجوان اس کا جیون ساتھی بنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قسمت نے یہ ہیرا اس کی جھولی میں یوں ڈال دیا کہ سارا زمانہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو روز اول سے ہی اپنے نصیبوں پر نازا رہی تھی۔ 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی تو کیا ہوا؟ اگر اپنی حسین ترین بہنوں کے برابر حسن نہیں رکھتی تھی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ خوش نصیب تھی۔ اس کے آتے ہی نہ صرف باپ کا کاروبار چمک اٹھا، بلکہ برسوں کے طرز اس کے والدین کو بیٹوں کی نعمت بھی نصیب ہوئی، سو وہ بخت آور کہلائی۔ اسے خوش بخت مان لیا گیا۔ ایک کے بعد ایک اس کی ساری بہنیں اعلیٰ خاندانوں میں بیاہی گئیں۔ بڑی باجی کو چچا کے ابا کے کزن نے بہو بنا لیا، اسے چھوٹی کو چچا کے دوست بہو بنا کر لے گئے، اور ان دونوں نے جاتے ہی ایسا چکر چلایا کہ ان سے چھوٹی دونوں بہنیں بھی ان کی دیورانیاں بن کر رخصت ہو گئیں۔ 5ویں بہن پر ان کے بیٹے کا دل آ گیا، اور پھپھو بڑی شان سے 3 کپڑوں میں بیٹی کو بیاہ کر بہو بنا کر لے گئیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور آنن فانن ہوا کہ سب کو بختاور کے نصیبوں پر رشک آنے لگا۔ امی کا اعتقاد اس پر ایسا پکا ہو چکا تھا کہ گھر میں جب بھی کوئی نیک یا نیا کام کرنے کا سوچا جاتا تو بختاور بیوی کو پیر و مرشد بنا کر سامنے بٹھا لیا جاتا۔ سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی، اور اسے ایسا پروٹوکول دیا جاتا کہ وہ خود کو اپنی ہی نگاہوں میں کئی فٹ بلند محسوس کرنے لگی۔ بختاور کے ابا خیر سے اب ساری بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے، صرف یہ چھوٹی ہی رہ گئی تھی۔ امی کو جانے کیوں اپنے سارے بوجھ ایک ساتھ ہی اتارنے کی پڑی تھی کہ یسریٰ کی شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ بختاور کے لیے فکر مند ہو گئیں، لیکن یسریٰ نے فوراً ماں کو جواب دے کر باپ کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے کہا، نہیں امی، بختاور کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اسے میں اپنی دیورانی بناؤں گی۔ میری سالم سے بات ہو گئی ہے، آپ بس خاموش رہیں، وقت آنے پر ہم خود ہی سب کچھ طے کر لیں گے۔ ماں اپنی بیٹی کے پختہ لہجہ اور فیصلہ کن انداز پر خوشگوار حیرت میں گھری بیٹی کو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ یسریٰ نے جب یہ کہا کہ جی امی، میں علی ہی کی بات کر رہی ہوں، تو اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے مزید کہا، دیکھیں نا، بڑی چاروں بہنیں تو ایک ہی گھر میں 2 نیٹ ورک میں ہیں، تو میں اپنے سسرال میں اکیلی کیوں رہوں؟ مجھے بھی تو مورل سپورٹ کے لیے اپنی سگی بہن کا ساتھ چاہیے۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بختاور کو میری دیورانی بنا دیں۔ لیکن یسریٰ، علی کی بات تو عمل کے ساتھ تقریباً طے ہی ہے، خاندان میں سب کو پتہ ہے۔ آپا نے مجھے خود بتایا تھا کہ علی عمل سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی شادی کی بات ابھی طے نہیں ہوئی۔
ابھی پھپھو اور پھپھا جان سوچ رہے ہیں، اور رہی بات علی کی محبت کی، تو محبت کا کیا ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوگا لا محالہ اس سے محبت بھی ہو ہی جائے گی، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ علی تو میری بختاور کا نصیب ہی بنے گا، میں سب کی سوچ بدل دوں گی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ اس نے باپ کی بات کاٹتے ہوئے اتنے پرعزم انداز میں کہا کہ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ یسریٰ میری بچی، جو بھی کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا، معاملہ خاندان کا ہے، امل بھی تمہارے سگے چچا کی بیٹی ہے، اور علی کی محبت بھی۔ آپا نے اگر سارم کی پسند کو نظر انداز کر کے تمہیں بہو بنا لیا تو علی تو ان کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ہے، تم ایسی ویسی کوئی حرکت مت کرنا بیٹا کہ بعد میں تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ ابو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے ارادوں میں اٹل رہی۔ پھر اس کی ماں اور بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں، اس لیے اسے کسی کی پرواہ نہ تھی، اور شاید قسمت بھی انہی کے ساتھ تھی، اس لیے ایک رات ابو ایسے سوئے کہ پھر دن کا اجالا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کہنے کو تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، بیوی کے سر سے شوہر کا سایہ اور بچوں کے سر سے باپ کی شفقت کی ردا اٹھ گئی تھی، مگر اس عظیم نقصان میں بھی انہوں نے اپنا فائدہ تلاش کر ہی لیا۔ جب قسمت ان پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ کیوں منہ موڑتی؟ اور پھر یسریٰ نے واقعی ایسا چکر چلایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بختاور کو علی کی دلہن بنا کر اپنے سنگ لے گئی۔ پورے خاندان کی ہمدردیاں اس وقت ان کے ساتھ تھیں۔ اکلوتے پھپھو کو بھائی کی اچانک موت کا ایسا صدمہ پہنچا کہ انہیں بیٹے کی آنکھوں میں پہلے خواب کی جھلک بھی دکھائی نہ دی، اور مرحوم بھائی اور بیوہ بھابھی کی آخری ذمہ داری کو بخوشی قبول کرتے ہوئے انہوں نے علی پر ایسا جذباتی دباؤ ڈالا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے کوریڈور میں وہ جانے کب سے بیٹھی اپنی اجاڑ اور ویران آنکھوں کے ساتھ ٹھنڈے خاموش ICU میں مختلف نالیوں اور مشینوں میں جکڑے اپنے متاع حیات کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساکت پلکیں جنبش کرنے سے آ رہی تھیں، خاموش لبوں میں دبی سسکیاں دعائیں بن کر نکلنا چاہتی تھیں، مگر جانے وہ کون سا جذبہ تھا جو ان دعاؤں کو باہر آنے سے روک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کی ساری دعائیں رد کر دی جائیں گی، اور وہ ساری عمر اپنے سے وابستہ اس شخص کی خونی اور حقیقی رشتوں کی محبتوں، چاہتوں اور خلوص کو لالچ، مفاد اور وسعت کا نام دے کر اس کے منہ پر دے مارا کرتی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے کئی مناظر گزرے تھے جو ناقابل بیان اور دوسروں کے لیے ناقابل برداشت رہے تھے، مگر سب نے برداشت کیا تھا، اسی کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی مروت اور بیٹے و بھائی کی محبت میں۔ علی اس کا تھا، اس کی ملکیت کی طرح، جس پر وہ کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہی علی اس کے سامنے لاچار اور بے بس پڑا زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ موت سے وہ کیسے لڑتی؟ زندگی بھر تو وہ سب سے لڑ کر علی کو سب سے بچاتی رہی تھی۔ علی کے ماں باپ، بہن بھائی سب چھوٹ گئے تھے، کیونکہ بختاور کو وہ لوگ پسند نہیں تھے، حتیٰ کہ اپنی سگی بہن سے بھی وہ جانے کب کا جیٹھانی دیورانی کا رشتہ بنا چکی تھی۔ بہن کا ساتھ تو شاید اسی دن چھوٹ گیا تھا جب اس نے علی کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں رچائی تھی، اور اب تو اس واقعے کو بیتے برسوں گزر چکے تھے، مگر آج سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ جیسے جیسے یادوں کی ریل چلتی گئی ویسے ویسے اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں، مگر زندگی کا پنجرہ بھی مضبوط تھا۔ وہ ساری عمر سمجھتی رہی کہ اس کی سانسوں کی ڈور علی کی سانسوں سے بندھی ہے، جیسے ہی وہ اس سے دور ہوگا وہ مر جائے گی، مگر اب وہ حیران تھی کہ لمحہ بلمحہ اسے اپنے آپ سے دور جاتا دیکھ رہی تھی، مگر زندہ تھی۔ علی کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، مگر وہ پوری توانائی اور روانی سے سانس لے رہی تھی۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے، آپ خود کو سنبھالیں، اگر آپ اس طرح ہمت ہار جائیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ پلیز امی، ہماری خاطر، بابا کی خاطر پہلے کی طرح مضبوط ہو جائیں، پلیز امی۔ عبدالہادی سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو وہ ان کے پاس بیٹھ گیا، اپنا مضبوط بازو ان کے شانے پر رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا کر نرمی اور محبت سے بھرے انداز میں تسلی دینے لگا۔ بختاور نے پہلی بار علی سے نگاہیں ہٹا کر اپنے ساتھ بیٹھے بیٹے کو دیکھا، اور تھکاوٹ کا ایک گہرا احساس اسے ہونے لگا۔ میرا بچہ، میرے علی کا عکس، اگر کل کو کوئی مجھ جیسی بختار اسے مجھ سے چھین لے تو میں کیا کروں گی؟ شاید میں بھی پھپھو کی طرح رو رو کر مر جاؤں، یا پھپھا جان کی طرح صبر کی چادر دل پر رکھ کر کنارہ کش ہو جاؤں، مگر نہیں، میں پھپھو یا پھپھا جان کی طرح صابر و شاکر نہیں ہوں، میں تو بختاور ہوں، ایک حاکم اور منتقم مزاج عورت۔ نہیں، میں عبدالہادی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، میں نے تو کبھی علی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، تو عبدالہادی تو میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی سوچیں جانے کہاں سے کہاں بھٹک رہی تھیں۔ عبدالہادی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، اس کی سوچ پڑھ سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ جان گیا کہ ماں کیا سوچ رہی ہے۔
سو ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ امی، میں بہت پریشان ہوں، لیکن میں بھی آپ کا ہوں اور بابا بھی آپ کے ہی ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا اب ہے ہی کون۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، بابا جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے جیسا کہ آپ چاہتی ہیں۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں ملاحظہ